یوسف صاحب آپ نے ٹھیک ہے میں جمیل صاحب آپ نے تو مطلب مرڈر اغوا برائے ہر چیز کی ایک پوری ایک لہر چلتی ہے کراچی میں، اور اس میں کراچی تمام پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہ فرقہ واریت ہو، وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، وہ کڈنیپنگ فور رینسم ہو. آپ نے تو کتنے کیسز نمٹے ہیں جب اغوا برائے تاوان کا بڑا ایک دور چلا تھا کراچی میں، پھر شارٹ ٹرم کڈنیپنگ. ابھی تو میرا مسئلہ تو گٹر کا ڈھکن ہے، ایز ویئرڈ ایز اٹ مے ساؤنڈ، لیکن مسئلہ تو یہی ہے. اب ذرا سمجھائیں میئر صاحب، عزت مآب میئر صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ بھائی جان مسئلہ جو ہے نا گٹر کے ڈھکن نہ لگنے کا نہیں ہے، ڈھکن چوری ہونے کا ہے، چوری ہو جاتے ہیں ڈھکن. اچھا اب چوری میں تو نہیں کرتا ہوں اور آپ بھی نہیں کرتے، میرے صاحب بھی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا اب تو وہ یہ اب پولیس کا مسئلہ ہے، تو وزارت داخلہ کو ذرا دیکھنا چاہیے. تو سوال یہ چلو پولیس تو ایک الگ پورا چیپٹر ہے، یعنی اس کا کوئی حل نہیں ہے. مثال کے طور پہ کیا دنیا کے ہر شہر میں ایسے ڈھکن لگے ہوئے ہیں جو چرسی چوری کر سکتے ہیں؟ ڈرگیز تو دنیا کے ہر شہر میں ہوتے ہیں نا، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا شہر ہو. تو وہ سارے ڈھکن ریموویبل ہوتے ہیں کیا، یا ایسے ڈھکن ہوتے ہیں جو ہل ہی نہیں سکتے؟ سادہ سوال یہ ہے، چونکہ زیر بحث میئر صاحب کل بتا رہے تھے 88,000 میں لگا دیے ڈھکن، لیکن باقی جن میں نہیں لگے ان میں بچے مر جائیں گے نا پھر. تو ایسے ڈھکن نہیں لگ سکتے جو چوری نہ ہو سکیں، چونکہ چرسی تو چوری کر کے لے آتا ہے. اب کیا کریں؟ آ رہی جمیل یوسف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید جمیل صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی، ذرا کنیکٹ کریں. جمیل یوسف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے سر. جمیل صاحب چونکہ آپ نے آئی پرسنلی لوگ آپ نے کمپیریٹیو سٹڈیز بھی کی ہوئی ہیں باقی ملکوں سے بھی، سارا کچھ باقی شہروں سے بھی، دنیا کے کراچی سے. ابھی میرا اسپیسیفک سوال ہے گٹر کے ڈھکن سے ہی متعلق کہ کیا اس میں کوئی اور ایسا فینومینا نہیں ہو سکتا؟ بیکاز وہ یہ کہتے ہیں، میئر صاحب خود آن ریکارڈ ہے کہ زیادہ بڑا پرابلم ڈھکن لگانے کا نہیں، ڈھکن چوری ہونے کا ہے. وہ ڈرگیز چرسی وغیرہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو اب گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ڈرگیز کو جو ہے وہ چوری کرنے سے روکیں. چونکہ خود میئر صاحب کہہ چکے ہیں کہ 3 لاکھ ڈھکن ہے، تو کھڑے ہو جائیں گے 3 لاکھ ڈھکنوں پہ ہم جا کے. تو پھر کوئی اس کا کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیگنگ ہو جائے؟ یعنی دنیا کے اور ملکوں میں کس طرح ہوتا ہے؟ ڈرگیز تو وہاں بھی ہوتے ہیں نا، وہاں ڈھکن چوری نہیں ہوتے نا. تو نیو یارک سے میں بھی ڈرگیز ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. تو کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ کوئی ریموویبل ڈھکن نہ ہو؟ کچھ اور حل نہیں ہے اس کا کیا؟ دیکھیے وسیم صاحب، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. پورے دنیا میں ڈھکن ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا. میں آپ کو بتاؤں کہ بامبے شہر میں یہ عام پرابلم تھا کہ مانسونز بے تحاشا ہوتے تھے. یا تو مانسونز وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. بامبے میں تو بالکل دریا بہتی شہر میں ہوئی. اوکے. اور یہ ہوتا تھا تو بڑے لوگ جو واک کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، تو وہ ڈوب جاتے تھے جب ڈھکن نہیں ہوتا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے جو پیٹیشنز ہوتے ہیں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، کورٹس بڑی ریسپانسو ہوتی ہیں ان چیزوں پہ. جہاں سول سوسائٹی کا میٹر ہوتا ہے، پبلک ایٹ لارج افیکٹ ہوتی ہے. یہاں تو ہمارے ہے نا الیکٹڈ ریپرزینٹیو، لوکل گورنمنٹ، سب چیزیں، پھر بھی اٹس ناٹ فنکشننگ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ چین آف کمانڈ کیا ہے؟ وہ تو بامبے ہائی کورٹ کے جو ججمنٹ نکلا وہ یہ نکلا کہ اگر کوئی بھی ڈھکنا 31 مئی کے بعد نہیں ہوا تو اس ایریا کے جتنے انسپیکٹرز ہیں انکلوڈنگ رائٹ اپ ٹو دا چیف، اس کے خلاف FIR کٹے گی. اوکے. اینڈ بلیو می، اس کے بعد آفٹر دس کورٹ آرڈرز اینڈ پینلٹیز there were no deaths of manholes at least. اوکے. کہ جب وہ تو واک کرتے تھے تو پانی میں، بارش میں تو دکھے گا ہی نہیں نا. یہ تو جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو کھلا ہوا نظر آ رہا تھا. اپنی مارکیٹ تھی، اپنا آپ کا ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا، وہ بھی اتنے بحث تھے کہ انہی کے وہاں آ رہے ہیں شاپ کرنے. تو کم از کم اپنے ارد گرد تو جو کمرشل انسٹیٹیوشن لائک دس ہیں تو دے کین ڈو اٹ. امریکہ میں چیزیں کیسے صحیح ہوئی؟ امریکہ میں چیزیں ایسے نہیں صحیح ہوئی. لوگ کورٹ میں گئے، پینلٹیز بڑی ہیوی ہوئی. جہاں گورنمنٹ کے فالٹس آتے تھے وہاں پہ ملینز آف ڈالرز کا کمپنسیشن بننا پڑتا تھا. جب یہ چیزیں آپ کی پینلٹیز بگڑ تو چیزیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی. تو جسٹیفیکیشن کے لیے دیکھیے ہم نے بھی پولیس میں کیا نا، پولیس کے ساتھ کر کے کرائم جو ہمارا جو سول سوسائٹی کا کام ہی نہیں تھا، بٹ ماشاءاللہ کیا نا کنٹرول. اوکے. کہ کڈنیپنگ فور رینسم کراچی سے ختم کر دیا. اوکے. ٹوٹلی.
जो बच्चे किडनैप होते थे, स्कूल تو اس معاملے میں پھر ہماری، اگر چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس معاملے میں ہماری سول سوسائٹی یا باقی لوگوں کو آپ کہنا عدالتوں کا رخ کرنا چاہیے، تو انہوں نے نہیں کیا. دے ڈڈ ناٹ ڈو دیئر پارٹ. نہیں، عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، آئی ایم سوری، بٹ کورٹس پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کو اتنا سیریسلی لے نہیں رہے ہیں. آپ بتائیے سیوریج واٹر جو ڈمپ ہو رہا ہے کلفٹن میں، سی میں، سب کی آنکھوں کے سامنے، میرا خیال ہے ججز بھی رہتے ہیں وہاں، سارے بیوروکریٹس رہتے ہیں، ایوری بڈی از لیونگ دیر، اور سیوریج واٹر ڈمپ ہو رہا ہے جو ہیومن لائفز کے ساتھ کھیلتا ہے، فشریز کے ساتھ کھیلتا ہے. اوکے، تو اس پر بھی آج تک ہم باتیں ہی کرتے ہوئے آئے ہیں. اوکے، تو جیسے ہم KPT کے بورڈ میں تھے تو امریکن کاؤنسلیٹ کے بازو میں جو مینگرووز تھا، اس کا وہاں جو پانی تھا ہم نے موو کیا تھا KPT سے کہ ہم ادھر ویٹ لینڈ پارک بنا دیتے ہیں. تو جتنا شہر میں وہاں سے گندا پانی آتا ہے یا آئے، ویٹ لینڈ پارک اس کو ٹریٹ کر دے گا، وہ واٹر کو ہم فلٹر کر کے اٹ کین بی یوز فار دی ایئر کنڈیشننگ پلانٹ، سب جگہ کے لیے. آپ کو حیرت ہوگی جو دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے کہ وہی اسی پانی کو ریسائیکل کر کے استعمال کرو، تو باتھ روم کا پانی ریسائیکل کر کے استعمال کر لیتے ہیں. صحیح. اب وہ عدالتوں کا کچھ موڈ بنتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے اور چڑیا گھر کی دیواریں گراؤ. میں کل گزر رہا تھا تو وہ چڑیا گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا، دیواریں بنا دو، والی گرا دو، نسلہ گراؤ، یہاں تک یہ نظر